السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہنیں کیسی ہیں اور کس حال میں ہیں؟ آج سے ہم قرآن کا سفر اپنا کاروان قرآن کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اور آج تعارف قرآن ہوگا۔ کچھ چیزیں آج ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ کچھ ساتھ ساتھ جیسے جیسے تفسیر چلے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائی جائیں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وعلی اتباعہ اجمعین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور ساتھ ہی قرآن مجید پڑھنے کا مقصد بھی بتایا۔ اس سے ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اضافہ ہم قرآن کو سمجھے بغیر نہیں کر سکتے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی بھی ہے۔ اور یہ ہماری ایک کاوش ہے کہ جو لوگ فزیکلی طور پہ جامعات میں نہیں جا سکتے تو وہ اس گروپ کو جوائن کر کے وہاں پہ اپنا قرآن سیکھیں اور پھر اس کو سکھائیں۔ قرآن مجید نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری اور تکمیلی پیغام ہدایت ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی بنیاد پر نہ صرف دنیا کو ایک نظام عدل دیا، بلکہ ایک نظام قائم کر کے مدینہ منورہ میں ہمیں دکھا بھی دیا، اور ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ قائم کر کے دکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی رہنمائی میں انقلاب کے تمام مراحل طے کرتے ہوئے انسان کو عظیم ترین انقلاب جو ہے برپا فرما دیا۔ چنانچہ یہ قرآن ایک کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب انقلاب ہے، جو ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب لا سکتی ہے، اور اس شعور کے بغیر قرآن مجید کی بہت سی اہم حقیقتیں قرآن کے جو قاری ہیں ان پر ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ اور قرآن کے آداب بھی ہیں، قرآن کے فضائل بھی ہیں۔ جب قرآن مجید ہم پڑھنے لگیں تو اس وقت ان چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں ضرور سامنے رکھنا ہے۔ اس کے لیے اگر ہم لوگ قرآن مجید کے لاسٹ میں جائیں، اور ایک دعا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کا ساتھ ہمارے ساتھ کے ساتھ کتنا ضروری ہے، اور اس کو اگر ہم پہلے پڑھ لیں، سمجھ لیں کہ یہ قرآن کیا حیثیت رکھتا ہے میری زندگی میں، تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو اگر ہم قرآن اپنے کھولیں اور لاسٹ میں دیکھیں تو ایک دعا ختم القرآن آتی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر انس پیدا کر دے جو قبر کی وحشتیں ہیں ان کے ساتھ، یعنی میرا ڈر اور خوف قبر کا جو ہے وہ اس قرآن کے ساتھ ختم کر دینا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن، اے اللہ اس قرآن کے ساتھ مجھ پر رحم فرما، العظیم جو بڑا ہے، وجعلہ لی اماما، اور اس کو میرے لیے رہنما بنا دے، اس کتاب کو زندگی کے ہر شعبہ میں، ونوراً اور نور بنا دے، وہدن اور ہدایت بنا دے، ورحمہ اور رحمت بنا دے۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اور اے اللہ مجھے یاد کروا دینا جو میں بھول جاؤں، وعلمنی منہ ما جہلت، اور مجھے تعلیم دینا جس سے میں جاہل ہوں، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اور تو مجھے عطا کرنا راتوں کو اور دن کی تلاوت کو، وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، اور اس کو میرے لیے حجت بنا دینا ہے رب العالمین۔ یعنی یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ یہ ہمیں روزانہ پڑھنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ، اور اس نیت کے ساتھ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قبر کی وحشتوں میں اس کا ساتھ نصیب کرے، ہم پر رحم فرمائے، اور ہمیں ہمارے لیے یہ امام بن جائے، روشنی بن جائے، ہدایت اور رحمت بن جائے، اور ہماری جہالت اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ختم کر دے، اور ہمیں ہماری زبانوں کو یہ توفیق بخشے کہ دن رات ہم اس کی تلاوت کریں، اور اس کو ہمارے لیے حجت بنا دے، ہمارے خلاف نہ حجت بنائے۔ تو قرآن مجید کا اگر ہم تعارف دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات قرآن مجید کے بارے میں ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔
3 سادہ جملوں میں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور تیسری چیز کہ ہر اعتبار سے یہ محفوظ ہے، منوعاً موجود ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا اور اس کو سیکھنے سکھانے کی اہمیت بتائی، اور جو پڑھانے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنایا۔ جب ہم قرآن کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں سارے حقوق اور فرائض پتہ چلتے ہیں، ہم نے اپنی زندگیاں کیسے گزارنی ہیں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے میں انسانی عقل اور فکر کے لیے یہ رہنمائی کا کام کرتا ہے، آپ جس شعبے میں بھی ہیں۔ اور مسلمانوں کی سب سے بڑی بد نصیبی تو یہ ہے کہ قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اور قرآن کو ہم نے صرف وظائف کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے اور اس کو ایصال ثواب کا ذریعہ ہم نے بنا دیا ہے۔ تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے اس پہ ایمان لانا، اسے تجوید سے پڑھنا، یہ ہماری کوشش ہے اس میں انشاءاللہ اس کا فہم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک جو ہے وہ پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو کاوش میں جو ہے وہ قبول فرمائے، اور قرآن فہمی جو ہے وہ ہر دور میں اس پہ کام بھی ہوتا رہا، تفاسیر بھی لکھی جاتی رہیں، اور قرآن کے بارے میں اور ہمیں بہت کم ٹائم ملتا ہے ہم قرآن کو پڑھیں، ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یہ جو کاروان قرآن کے نام سے ہم لوگوں نے شروع کیا ہے ایک سفر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو الحمد سے والناس تک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کی کچھ آداب ہیں کہ سب سے پہلے طہارت کے ساتھ تلاوت کرنا، پھر صاف اور بادب جگہ پر بیٹھنا، آپ سارے کاموں سے فارغ ہو کے، تو جب آپ نے اپنا سبق اسباق یاد کرنے ہیں، ریکارڈ کرنے ہیں، تو آپ وہاں پہ بیٹھیں، تعوذ اور تسمیہ سے اس کی ابتدا کرنا، پھر ٹھہر ٹھہر کر اور تجوید کے ساتھ پڑھنا، جیسے آپ کو سبق سینڈ کیا جائے گا آپ ان کے تلفظ کو نوٹ کریں، جو آواز آپ کو آ رہی ہوگی اس طرح سے اپنی آواز نکالنے کی کوشش کریں، جہاں پہ کوئی مسئلہ ہو وہ ضرور ڈسکس کریں، پھر تلاوت کے ساتھ ساتھ جس کا آپ ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں۔ قرآن پہ غور و فکر کرنے کا حکم جو ہے وہ بہت دیا گیا ہے، اور قرآن جب سن رہے ہوں، جب ہم لوگ قرآن کو، تو اس وقت خاموشی رہے، یعنی ارد گرد شور نہیں ہمارے ہونا چاہیے، ہمیں بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سنو اس کو اور خاموش رہو، اور پھر ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے، جو کچھ ہم سیکھیں گے۔ اور میں ساری بہنوں سے یہ کہوں گی کہ اگر بچیاں ہیں ان سے کہوں گی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو سبق پڑھتے ہیں نا، ان میں سے ایک اپنے لیے اصول ضرور لیا کریں کہ ہم یہ آئندہ سے ہم یہ کرتے ہیں اور یہ نہیں کریں گے، ہمیں یہ چیز اچھی لگی اور ہم اس کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ پھر قرآن مجید کا ادب احترام بہت ضروری ہے، اونچی جگہ پہ رکھنا، اس کو نیچے نہ رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر دیکھیں اس کے فضائل میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو فضائل ہر حرف پر نیکی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف علیحدہ، لام علیحدہ اور میم علیحدہ ہے، تو الف لام میم پڑھنے پہ ہمیں 30 جو ہے نیکیاں مل جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دلوں کو سکون اور اطمینان فراہم کرتی ہے، جب آپ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ کے دل اطمینان میں آ جاتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کرے گی، اس میں سورہ ملک کے بارے میں بھی ہے کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھا کرو، اور یہ انسان کے پلو کو پکڑ لے گی، اور جب انسان کو اگر جہنم میں بھیجنے کا حکم ہوگا تو وہ کہے گی یا اللہ اس کو جہنم میں نہ بھیج، اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تو اس کو جنت میں جو ہے وہ لازمی بھیج، تو یہ سفارشی بن جائے گی۔ اور جو پورے قرآن کے ساتھ دن کا تعلق ہوگا تو آپ دیکھیں کہ پورا قرآن ہی جو ہے سفارش کرے گا۔ پھر قرآن کا پڑھنا درجات کی بلندی کا سبب ہے، جب ہم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں، ہم ٹائم نکالتے ہیں، تمام جتنے بھی لوگ جو ہیں جو واٹس ایپ گروپ میں ہیں تو ان کو اپنے لیے ٹائم نکالنا ہوگا، اس سبق کو پڑھنا ہوگا، اس کو یاد کرنا ہوگا، تو یہ چیزیں جو ہیں
اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے گا. جس کو جتنی مشکل ہوگی اور وہ کوشش کر کے جو ہے وہ اس کام کی طرف آئے گا تو انشاءاللہ اس کو اجر بھی بہت زیادہ ملے گا. پھر یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بھی ہے. زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے یہ قرآن. پھر گناہوں کی معافی کا سبب ہے، انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے، برائیوں کو ختم کرتا ہے، اچھے برے کی پہچان دیتا ہے، شعور عطا کرتا ہے، ہمارے روحانی پاکیزگی ہمیں عطا کرتا ہے، ہمارے لیے مغفرت کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے. اور اس قرآن کو ہمیں روزانہ اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے. ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھیں. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر آپ کا اپنا قرآن ہونا چاہیے، اس پہ آپ اچھا سا کور بھی چڑھائیں، اس کو بہت پیار سے رکھیں، اس کو جب پڑھیں نشانی لگائیں، جہاں پہ کچھ سمجھ آ رہا ہے وہاں پہ کچھ لکھیں کہ اس جگہ پہ میں نے یہ والی بات سمجھی ہے، اور وہ آپ کا اپنا قرآن ہو، تاکہ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے حجت بن جائے کہ یہ انسان اس کو کھولتا تھا، اس کو پڑھتا تھا، اس کے لیے وقت نکالتا تھا. تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو اجر کا باعث بنائے گا. اور میری ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے ساتھ آپ سب کو جوڑ دے. آپ اپنے جتنے بھی لنکس ہیں اس میں بھی سینڈ کریں، جن کو اچھا لگتا ہے، جو کرنا چاہتے ہیں وہ بے شک اس کو فالو اپ کریں، اس میں جوائن ہو. اور جو لیفٹ کرنا چاہے موسٹ ویلکم، آپ بھی لیفٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی وہ مجبوری نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے نیم کے ساتھ اس گروپ میں بھیج دیں سارے اپنے، تاکہ ہم گروپنگ کر سکیں کہ جو ہم لوگوں نے آپ کے اسباق ٹیچرز کو سنوانے ہیں تو کم لوگ 3-4 ٹیچرز ہیں جن میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اور پھر وہ غلطیاں آپ کو بتائیں گی اور آپ کو سینڈ کریں گی. تو اس طرح سے انشاءاللہ یہ ہمارا کارواں چلے گا، اور اس کے ساتھ ہمارے رشتے بھی مضبوط ہوں گے، اور اللہ کے ساتھ رشتہ ہمارا مضبوط ہوگا. اور یہی دوستی ہے، یہی تعلق ہے جس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تعلق اللہ کے لیے جوڑا جائے گا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے ان بندوں کو جگہ دے گا. تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، ہم سارے اکٹھے ہوں گے وہاں پہ، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے، اس چیز کو سمجھیں گے. اور اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ بھی سکتی ہے، کیونکہ جو گروپ ہوگا جہاں سبق جائے گا تو وہ تو بالکل ایڈمن کے لیے صرف اوپن ہوگا. باقی آپ سب نے جو پوچھنا ہوگا ایک اور گروپ آپ کے لیے بنایا جائے گا جس میں اپنے اسباق سنانے بھی ہوں گے، اور کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کو دے دیا جائے گا. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اس سفر کے شروع میں آج میرا بہت دل تھا کہ میں جمعے والے دن، بابرکت دن ہے، اس میں یہ شروع کروں، اور اسی لیے میں نے آج اس کا تعارفی جو ہے لیکچر آپ کی طرف سینڈ کر دیا. انشاءاللہ منڈے سے سورۃ الفاتحہ سے ہم سٹارٹ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.